بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تنہا ایک ویران عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ بستی کے ایک چودھری ہر روز صبح شام اس کے پاس آتا اور اس کی عبادت پر بہت سے لوگوں میں اس کی تعریف کرتا۔ بس لوگوں نے صحابت پر ایک ایسی خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی کہ اس عورت سے زیادہ کوئی عورت اس زمانے میں خوبصورت نہ تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ اس نے ایک رات عابد کے پاس آ کر بلند آواز سے پکارا، اے مرد خدا، جنوں اور انسانوں سے بہت زیادہ اجر دینے والے کی عبادت کے لیے تنہا بیٹھنے والے، میں تجھے واحد ذات اللہ تعالیٰ اور بڑے احسان کرنے والے کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں، اور موسیٰ بن عمران اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کر کے سوال کرتی ہوں کہ مجھے سنہری رات میں ہر طرح کے شیطان سے بچا، کیونکہ رات بڑی تاریک ہے اور گاؤں بڑا دور ہے، اور میں رات کے حادثات سے بڑی ڈرتی ہوں۔ لہذا عابد نے اس کے لیے اپنا دروازہ کھولا۔ جب عورت اس کے عبادت خانے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے اتار کر عابد کے سامنے رکھ دیے اور ننگی ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنا آپ اس کو پیش کر دیا۔ عبادت گزار شخص نے اپنی نظر کو بند کر کے اپنے نفس کو اس سے بچا لیا اور اس سے کہا، کیا تجھے سات پاک سے حیا نہیں آتی جو تجھ کو دیکھ رہا ہے اور تیرے ہر راز اور بھید جانتا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، تم کو میری حسن و جمال سے نفع ضرور حاصل کرنا ہوگا۔ اس عبادت گزار شخص نے اس عورت سے کہا، تو ہلاک ہو جائے، کہ تو تارکول کا لباس پہننے کو اور آگ کے بلند شعلوں کو جو جسم کو جلا دیتی ہے برداشت کر لے گی، اور کیا تو میری عبادت کو برباد کرے گی؟ اس کے باوجود عورت نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو عابد کے سامنے پیش کر دیا۔ عابد نے کہا کہ میں تیرے سامنے چھوٹی آگ جلاتا ہوں۔ اس نے چراغ کو تیل سے بھرا اور اس میں روئی بھی ڈالی۔ عورت اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آگ جلا کر اپنا انگوٹھا اس پر رکھا تو آگ نے انگوٹھے کو جلا دیا۔ پھر وہ آگ انگلی تک پہنچ گئی اور ختم نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس کے ہتھیلی کو بھی آگ نے جلا دیا۔ عابد کہنے لگا، یہ دنیا کی آگ اتنی سخت ہے، آخرت کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ عورت نے یہ دیکھ کر زوردار ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ تو عابد اس کی حالت سے پریشان ہو گیا۔ اس نے عورت کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا اور خود نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں شیطان نے سارے شہر میں مچا دیا کہ فلاں عبادت گزار نے فلاں عورت سے زنا کر کے اس کو اپنے عبادت خانہ میں قتل بھی کر دیا۔ بستی کے چودھری نے یہ سنتے ہی صبح بھی نہ ہونے دی تو وہاں اس عابد کے پاس پہنچ گیا۔ بستی کے چودھری نے اس عابد کو آواز دی تو اس نے آگے سے جواب دیا۔ تو اس چودھری نے کہا، فلاں عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ تو میرے پاس ہے۔ چودھری نے کہا، اس سے کہو کہ وہ نیچے ہمارے پاس اترے۔ عابد نے کہا ہے کہ وہ تو مر گئی ہے۔ یہ سن کر چودھری کا گمان پکا ہو گیا کہ اس نے جو سنا ہے وہ سچ ہے۔ اس چودھری نے کہا، اے زاہد آدمی، تو عبادت کے جس منصب پر فائز تھا تو نے اس کو توڑ ڈالا، یعنی ضائع کر دیا، اور زہد اللہ کی بندگی میں جو تو نے لذت اور مقام دیکھا، اس کا تو نے ذرا بھی خوف نہ کیا، اور تو نے اس عورت کو قتل کرنے کے لیے کیسے جرت کی؟ اس کام اور اس کے انجام سے تجھے کوئی خوف نہ آیا؟ عابد آدمی اس کے اس بیان سے خوف زدہ ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے پایا۔ چودھری نے اس کے عبادت خانہ کو توڑنے اور اس کے گلے میں زنجیر ڈالنے اور اس کو سزا کے مقام تک گھسیٹنے کا حکم دیا، اور وہ مردہ عورت بھی اس کے ساتھ لکڑیوں کے تختے پر رکھی گئی۔ چودھری نے حکم دیا کہ اس کو آرے سے چیر دیا جائے، اور اس زمانے میں زانیوں کی یہی سزا ہوتی تھی، اور کہا کہ کوئی اس کی سفارش نہ کرے اور نہ ہی کوئی منع کرے اور نہ ہی کوئی اس کی حمایت کرے۔ جب عابد کے سر پر آرا رکھا گیا تو اس نے ایک آہ بھری اور دل و زبان سے ندا دی، اے دلوں کے جاننے والے! بس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اس نے آواز سنی کہ اپنی دعا کو کم کر دو، کیونکہ آسمان کے فرشتے تم پر رو رہے ہیں اور میں تیرے تمام معاملات دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو نے دوسری مرتبہ آہ بھری تو آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں جان ڈال دی اور وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، بے شک یہ عابد مظلوم ہے، اس نے میرے ساتھ زنا نہیں کیا اور میں اب تک اپنے رب کے فضل سے باکرہ اور کنواری ہوں۔ پھر اس عورت نے لوگوں سے تمام ماجرا بیان کیا جو اس کے ساتھ عابد نے سلوک کیا تھا۔ پھر لوگوں نے اس عابد کا ہاتھ چیک کیا تو ویسا ہی پایا جس طرح اس عورت نے بیان کیا تھا۔ یہ دیکھ کر چودھری اپنے کیے پر بڑا شرمندہ ہوا اور کہا کہ یہ بہت بڑا مکر ہے۔ اس کے بعد عابد نے زوردار ایک چیخ ماری اور فوت ہو گیا، اور وہ عورت بھی دوبارہ فوت ہو گئی۔ تو اس عابد کو عورت کے ساتھ ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ گویا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان بچ سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو انسان پکڑ میں آ سکتا ہے۔